اللہ یہ کون بول رہا ہے؟ ساری زندگی اسلام کی خدمت کرنے والا، نبی کی محبت میں جینے والا اور نبی کی محبت پہ ساری زندگی بسر کرنے والا وہ انسان عمر ابن خطاب، اس کو اپنے ایمان کی، اپنی آخرت کی اتنی فکر ہے کہ حضرت حذیفہ سے کہتے ہیں حذیفہ سچ بتانا اس لسٹ میں کہیں میرا نام تو نہیں؟ حضرت حذیفہ نے کہا نہیں، کبھی ایسا نہیں ہو سکتا، آپ کا نام اس لسٹ میں نہیں۔ یہ صحابہ کرام تھے، یہ نبی کی تربیت کا اثر تھا کہ صحابہ کرام کو اپنے دین و ایمان کی پہلے فکر ہوتی تھی، اپنی اصلاح کی پہلے فکر ہوتی تھی۔ معاشرے کی اصلاح کرنا ہے تو یہ پوائنٹ ہمیں یاد رکھنا چاہیے، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، امر بالمعروف بھی ضروری ہے، نہی عن المنکر بھی ضروری ہے، معاشرے کی اصلاح بھی ضروری ہے، مگر سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے؟ اپنے نفس کی اصلاح کرنا ہے، اپنے آپ کی اصلاح کرنا ہے۔ میرے عزیزوں، نبی کی سیرت میں اگر معاشرے کی اصلاح کرنا چاہیں تو ایک چیز ہمیں اور نظر آتی ہے، اور وہ چیز یہ ہے کہ مذہب کا فلاں نعرہ جو لگائے گا ہم اس کو یہ کھانا کھلائیں۔ یہ ویڈیو بہت وائرل ہوا، لوگوں نے مذمت بھی کی، جو اچھے جناب کے لوگ تھے، مسلمان غیر مسلم سب نے مذمت کی۔ پھر ایک اور ویڈیو بھی آیا، ایک اشرف نام کے مسلمان آدمی نے، وہ بھی ممبئی کے کسی ہاسپٹل کے باہر کھانا کھلا رہا ہے اور اس کی لائن میں بھی مسلمان غیر مسلم سب لگے تھے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی کھانا کھاؤ، تمہیں اللہ اکبر کہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ بہت اچھا پیغام، اور میں اگر سچ کہوں تو یہ اللہ کے رسول کی سیرت کا یہ پیغام اس نوجوان نے دیا ہے۔ نبی کی سیرت کا پیغام یہی ہے میرے بھائی۔ وہ کھانا بانٹ رہا ہے، اس کے سر پہ ٹوپی بھی ہے، اس کے چہرے پر داڑھی بھی ہے، وہ مسلمان پہچان کے ساتھ یہ کام کر رہا ہے، اس کو اپنی اسلامی پہچان پر کوئی شرم نہیں۔ میرے نوجوان بھائیوں، آج اپنی شناخت سے تم منہ موڑ رہے ہو، تمہیں اپنی داڑھی پر شرم آ رہی ہے، اپنی ٹوپی پر شرم آ رہی ہے۔ میری بہنوں، تمہیں اپنی نقاب پر شرم آ رہی ہے۔ اگر واقعی میں تمہیں اپنے نقاب، اپنی داڑھی اور اپنی پہچان پر شرم آ رہی ہے تو پھر یہ چلو بھر پانی میں ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ تمہارے دشمن تو یہی چاہتے ہیں تم اپنی شناخت کو چھوڑ دو، تم ان کے رنگ میں رنگ جاؤ، مگر یاد رکھو وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغًا، سب سے بہترین رنگ اللہ کا ہے، اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ۔ اللہ نے جو تمہاری پہچان بنائی ہے، ایک مسلمان عورت کا نقاب اس کے اسلام کی پہچان ہے، ایک مسلمان نوجوان کی داڑھی اس کے اسلام کی پہچان ہے۔ اس پہچان کو کسی کو خوش کرنے کے لیے، کسی کا دل جیتنے کے لیے اس پہچان کو مٹانے کی کبھی کوشش مت کرو۔ نبی کی سیرت میں ہمیں یہ پیغام بھی ملتا ہے کہ ہمارے جو مخالفین بھی ہیں، ہمیں ہمارے نبی نے جو اخلاق بتایا ہے وہ دشمن کے ساتھ بھی وہ اخلاق ہمیں دکھایا ہے۔ ظالم سے لیا ظلم کا بدلہ نہ کسی وقت، مارا بھی تو اخلاق کی تلوار سے۔ اپنے مخالف کے ساتھ بھی آپ کو ناانصافی نہیں کرنا ہے۔ دنیا والوں کا بنایا ہوا ایک نقلی اصول، ایک جھوٹا اصول ہے کہ صاحب ایوری از فیئر ان لو اینڈ وار، پیار میں اور جنگ میں سب جائز۔ معاف کرنا یہ دنیا کے بہت بڑے گھٹیا انسان نے یہ اصول بنایا ہوگا، یہ اسلام کا اصول نہیں ہے۔ اسلام میں نہ پیار میں سب جائز ہے، نہ جنگ میں سب جائز ہے۔ اگر پیار میں سب جائز ہوتا تو اپنی محبوبہ کے 32 ٹکڑے کرنے والے بھی صحیح ہو جائیں گے۔ اگر پیار میں سب کچھ جائز ہوتا، بغیر نکاح کے لیے بھی ریلیشن شپ میں رہنے والے بھی صحیح ہو جائیں گے۔ اگر پیار میں سب جائز ہوتا، اپنی محبوباؤں کے چہروں پر ایسڈ ڈالنے والے بھی صحیح ہو جائیں گے۔ نہ پیار میں سب جائز ہے، نہ جنگ میں سب جائز ہے۔ میرے نبی جب جنگ میں کسی کو بھیجتے تھے کہتے تھے لا تقتلوا ولیدا، کسی بچے کو قتل نہ کرنا، ولا تقتلوا شیخا فانیا، کسی ایسے بوڑھے انسان کو جو جنگ کے میدان میں نہیں لڑ رہا ہے اس کو قتل نہ کرنا، ولا تحرقوا الشجرہ، کسی پیڑ کو آگ نہ لگانا، کسی کی عبادت گاہ کو مت گرانا۔ یہ جنگ کے اصول بنائے تھے اللہ کے پیارے نبی نے۔ اور قرآن کریم میں اللہ نے بیان کیا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ۔ اے ایمان والو، کسی کے ساتھ تمہاری دشمنی ہے، دشمنی کا مطلب بھی یہ نہیں ہے کہ تم ناانصافی سے کرنا، دشمن کے ساتھ بھی تمہیں انصاف کرنا ہے، دشمن کے ساتھ بھی جسٹس کرنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہودی بھی نبی کے دور میں آ کر نبی کی عدالت میں اپنا فیصلہ کراتے تھے، ان کو معلوم تھا اس عدالت سے کبھی انجسٹس نہیں ہوگا، کبھی ناانصافی نہیں ہوگا۔ اور میرے نبی کے انصاف کا عالم تو یہ تھا
کہ قبیلہ بنو مخزوم جو عرب کا بہت مشہور قبیلہ کا خاندان تھا، اس خاندان کی ایک عورت نے چوری کی، اور اسلام میں چوری کی سزا ہاتھ کا کاٹنا ہے۔ خاندان کے لوگوں کو بڑا احساس ہوا کہ ہمارے خاندان کی عورت کا ہاتھ کٹے گا، بڑی بدنامی ہوگی۔ لوگوں نے اسامہ بن زید کو سفارشی بنایا۔ اسامہ بن زید اللہ کے نبی کے پاس آئے اور کہا، اے اللہ کے نبی، کوئی دوسری سزا دے دی جائے، ہاتھ نہ کاٹا جائے۔ اسامہ بن زید کون ہے؟ نبی کے بڑے چہتے ہیں۔ اور آپ کو ایک بات بتاؤں، نبی اسامہ بن زید سے بھی بہت محبت کرتے تھے، ان کے والد زید بن حارثہ سے بھی بہت محبت کرتے تھے۔ اور جب جنگ موتا کے لیے آپ نے لشکر بھیجا تو لشکر کا کمانڈر آپ نے زید بن حارثہ کو بنایا اور کہا اگر ان کا انتقال ہو جائے تو عبداللہ بن رواحہ کو بنا لینا، اگر ان کا انتقال ہو جائے تو جعفر طیار کو بنا لینا۔ گویا نبی نے ایک میسج یہ بھی دیا کہ زندگی میں جب مصیبتیں آئیں تو قوم کا لیڈر وہ نہیں ہے کہ جب قوم کو میوہ ملا ہو تو آگے آ گئے اور قوم پر مصیبتیں آئے تو پیچھے چلا جائے۔ قوم کا لیڈر وہ ہے جو مصیبتوں کے ٹائم اپنے آپ کو آگے کرے۔ جنگ موتا میں اللہ کے نبی کے بڑے چہیتے صحابی حضرت زید بن حارثہ شہید ہو گئے تھے۔ میرے عزیزوں، انہی کے بیٹے اسامہ بن زید بہت محبوب تھے اللہ کے رسول کے۔ اسامہ بن زید آ کر کے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کوئی اور سزا دی جائے۔ نبی نے فرمایا کہ نہیں، بڑے غصے میں آپ نے فرمایا، اتشفع فی حد من حدود اللہ، اے اسامہ کیا تم اللہ کے قانون کو بدلنے کی سفارش لے کر کے میرے پاس آئے ہو؟ اے اسامہ کان کھول کر کے سن لو، لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا، یہ تو قبیلہ بنو مخزوم کی عورت فاطمہ ہے۔ اے اسامہ ابن زید کان کھول کر کے سن لو، اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو اس کے بھی ہاتھ کٹوا دیتا۔ یہ رسول کی عدالت ہے، یہ رسول کا انصاف۔ اس لیے میرے بھائیوں، عدل و انصاف اور نبی نے جو اخلاق سکھایا ہے وہ اخلاق بھی اصلاح معاشرہ کے لیے بہت ضروری ہے۔ اور آخر میں ایک بات عرض کر کے بات ختم کروں۔ حضرت عمر ایک بات کہا کرتے تھے، حضرت عمر بہت ہی جینیس آدمی، دراندیش آدمی۔ کبھی موقع ملے تو حضرت عمر کے چھوٹے چھوٹے جو کوٹیشن ہے نا ان کو پڑھا کرو، اس سے بڑھیا آپ کی زندگی کو بہت رہنمائی ملے گی۔ حضرت عمر کہتے تھے، کنا اذل قوم، ہم دنیا کی سب سے ذلیل قوم تھے، فاعزنا اللہ بالاسلام، اور اللہ نے ہمیں اسلام کے ذریعے عزت دی، وَمَهْمَا ابْتَغَيْنَا الْعِزَّةَ فِي غَيْرِهِ، اور اسلام کو چھوڑ کر اگر کسی اور چیز میں عزت ہم تلاش کریں گے، اذلنا اللہ، اللہ ہمیں ذلیل کر دے گا۔ اسلام میں ہماری عزت ہے اور معاشرے کی اصلاح بھی اسی میں ہے میرے بھائی، جب اسلام پر۔ آج افسوس ہوتا ہے، ابھی ایک تہوار گزرا ہمارے غیر مسلم بھائیوں کا، فیس بک پر ہمارے ایک استاد نے لکھا کہ پٹاخوں کی آواز تو مسلمانوں کے علاقوں سے زیادہ ہے۔ مسلمانوں کے اندر آج کفار و مشرکین کا کلچر، ان کا رہن سہن بڑی تیزی سے سرایت ہے، اور ہمارے پاس جو ڈاٹا آ رہا ہے، اس مسلمان لڑکیاں بڑی تیزی سے مرتد ہو رہی ہیں۔ چلو 2 منٹ کے لیے مان لو کہ وہ ڈاٹا فیک ہے، اتنی بڑی تعداد میں لڑکیاں مرتد نہیں ہو رہی ہیں، مان لو، لیکن اتنا تو آپ کو ماننا پڑے گا کہ بہت بڑی تعداد میں ہمارے مسلم نوجوان لڑکے اور لڑکیاں ایسے ہیں جن کا علماء سے کوئی کانٹیکٹ نہیں، جن کو دین سے کوئی دلچسپی نہیں، جو مشکل سے جمعہ کی نماز پڑھ لیتے تو پڑھ لیتے ہیں، ان کی زندگی میں دین نام کی کوئی چیز نہیں، وہ نہ کسی جلسے میں آتے ہیں، نہ کسی پروگرام میں آتے ہیں، نہ کسی عالم کی تقریر سنتے ہیں، ان کے یوٹیوب کی ہسٹری بھری ہے فلمی گانوں سے، ان کے براؤزر کی ہسٹری بھری ہے فضول چیزوں سے، ان کی زندگی میں دین کی نہ تلاش ہے، نہ تحقیق ہے، نہ دین پر عمل ہے۔ اور ان کا ایسے نوجوان لڑکی اور لڑکیوں کا پرسنٹیج زیادہ ہے سماج میں۔ ان نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کو ہم دین کی طرف کیسے لائیں، یہ وچار کرنے کا موقع ہے، یہ منتھن کرنے کا موقع ہے۔ میں آپ سب سے جو اس جلسے میں آئے ہیں، علماء کے ساتھ سیلفی لے رہے ہیں، علماء سے مصافحہ کر رہے ہیں، علماء کی خدمت کر رہے ہیں، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں بہت اچھی بات ہے، آپ دین پر چل رہے ہیں، آپ کے اندر تڑپ ہے دین اصلاح کرنے کی اور دین سے جڑنے کی۔ اللہ آپ کے جذبے کو باقی رکھے، اللہ آپ کی حفاظت کرے، مگر سماج کا وہ طبقہ
جو دین سے دور ہے، آپ کا دوست بھی ہو سکتا ہے، آپ کا رشتہ دار بھی ہو سکتا ہے، آپ کا کلیگ بھی ہو سکتا ہے، آپ کا کلاس فیلو بھی ہو سکتا ہے، اس کو دین سے کیسے جوڑیں اس کی چنتا کرو۔ آخری بات کہہ کے بات ختم۔